إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب الدعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون۔ ہر قسم کی تعریف حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء و تمام مرسلین پر، خصوصاً اللہ کی بے شمار رحمتیں و برکتیں نازل ہو نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ بعد درود و سلام اپنے موضوع کی طرف میں آ رہا ہوں۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی وہ سورۃ البقرہ کی آیت مبارکہ ہے۔ رمضان کے روزوں کے باب میں اللہ نے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے نبی محمد، اگر میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال پوچھے تو ان سے آپ کہہ دیجئے میں ان کے بہت قریب ہوں، اور ہر دعا کرنے والا جب بھی کوئی مجھ سے دعا کرے گا میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ تو میرے بندوں کو بھی چاہیے کہ وہ مجھ پر یقین رکھے اور میری بات، میرے احکامات فرمانبرداری کے ساتھ مان لیا کریں، تاکہ وہ رشد و ہدایت کا راستہ پا لیں، جنت کی سبیل ان کو مل جائے۔ یہ وہ آیت کریمہ ہے سورۃ البقرہ کی 185 کے بعد، جس میں رمضان کے مہینے کا ذکر، روزوں کے احکام کا ذکر اللہ فرما چکے ہیں، اور اس کے بعد یہ فرماتے ہیں، اور اس کے بعد پھر رمضان کی راتوں میں کھانے پینے اور بیویوں سے ملنے کی اجازت والی آیت کریمہ بیان کرتے ہیں۔ تو رمضان کے احکام کے درمیان میں یہ خبر آپ تک پہنچانا کہ میں اپنے بندوں سے بہت قریب ہوں اور دعا کرنے والوں کی دعا سنتا ہوں، یہ خبر آپ دے دیجئے۔ تو اس سے کیا بات عیاں ہوتی ہے؟ وہ یہ کہ رمضان میں اللہ تبارک و تعالی خصوصی نعمتیں اپنی بکھیر لٹا رہے ہیں۔ میں نے کئی مرتبہ کئی مسجدوں میں یہ بات بیان کی ہے کہ یہ سال بھر کا ایک سالانہ اجلاس ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سے یہ ایونٹ ہے، یہ اینیول ایونٹ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں سے۔ ایک مہینہ قرآن مقدس کے نزول کے سبب اللہ نے اس مہینے کو سالانہ ایونٹ بنا دیا ہے۔ چاند کے دکھتے ہی شیاطین بند کر دیتے ہیں، ہمارے دشمنوں کو روک دیتے ہیں کہ مت بھٹکاؤ میرے بندوں کو، چھوڑو، بندو ان لوگوں کو، سر کے شیاطین بندے جاتے ہیں۔ جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں کہ میری نعمتیں بکھیر دو، لٹا دو نعمتیں میری۔ جہنم کے دروازے بند کر دیتے ہیں کہ میں اپنا غصہ اور غضب اور عذاب کو میں روک دیتا ہوں ایک مہینے کے لیے، پوری چھوٹ دے دو میرے بندوں کو، میرے قریب آئے۔ تو یہ ایک سالانہ ایونٹ ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں لٹا دینا چاہتے ہیں۔ اسی سبب آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر بیچ میں یہ آیت کریمہ رکھ دیے کہ میرے بندے میرے بارے میں پوچھے محمد تو ان کو خبر دے دو کہ ان کا رب ان سے بہت قریب ہے، بہت قریب ہے، اور جو بھی پکارنے والا جب بھی دعا کرے گا مجھے پکار کر کے، میں ہر ایک کی دعا سنوں گا۔ دعا اصل بندوں کی
حقیقت کو عیاں کرتی ہے۔ حقیقت بندگی کی یہی ہے کہ ہم فقیر ہیں اس کے در کے، یہی ایک ریالٹی اور حقیقت ہے کہ ساری مخلوق خالق کے در کی فقیر ہے۔ خالق ہی اکیلا ہے جو ان داتا ہے، وہ غنی و حمید ہے، وہ عطا کرنا چاہتا ہے، اسی لیے وہ مانگنے کو کہتا ہے، اور مانگنے والے کو مانگنا بھی آنا چاہیے، ادب سے مانگنا چاہیے، عاجزی سے مانگنا چاہیے۔ تو دعا اصل میں بندگی کا مغز ہے، اصل بندگی ہے۔ یہی سبب ہے کہ ہمارے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات فرماتے تھے، الدعاء مق العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ اپنے صحابہ کو، اپنی امت کو رسول اللہ یہ بات کہتے ہوئے زور دیتے تھے، میرے صحابہ دعا کو تم جانتے ہو کتنی عظیم شے ہے، مق العبادہ ہے، عبادت کا مغز وہی ہے، بندگی کا مغز دعا ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اور مزید اس پر زور دیتے ہوئے یہاں تک بھی فرما دیا، الدعاء هو العبادہ، میرے صحابہ دعا کو میں مغز کہہ رہا ہوں، اس کی وضاحت، اس پر زور یہ بھی سن لو، الدعاء هو العبادہ، دعا جو ہے نا وہی عبادت ہے، اصل میں عبادت ہی دعا ہے، دعا ہی عبادت ہے، تمہاری بندگی کی اصل ہی دعا ہے۔ سبب سورہ فاطر میں رب اعلی و عظیم کا وہ بیان سن لیجئے، یا ایھا الناس، اے انسانوں، انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، 15ویں آیت کریمہ ہے فاطر کی۔ رب کبریا فرماتے ہیں، اے انسانوں تم سب اللہ کے یہاں کے فقیر ہو، انتم الفقراء الی اللہ، اللہ کے در کے، اللہ کے یہاں کے فقیر تم سب ہو۔ تمہارے باپ آدم سے لے کر کے قیامت تک جتنے پیدا ہوں گے، اس میں 1.25 لاکھ انبیاء بھی، 300 سے زائد رسول بھی، 5 اولو العزم رسول بھی آ گئے، اور محمد رسول اللہ بھی آ گئے۔ سارے انسانوں کو خطاب کر کے کہا، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ۔ اس میں شیخ عبد القادر جیلانی بھی آ گئے، اس میں معین الدین چشتی بھی آ گئے، جتنے آدم کی اولاد آدم سے لے کے قیامت تک پیدا ہوگی سب کو خطاب کر دیا۔ انبیاء و رسول بھی آ گئے، اولیاء کرام بھی آ گئے، صدیقین بھی آ گئے، شہداء بھی آ گئے، سب کو اللہ نے کہہ دیا، نیک اور بد بھی آ گئے، تم سب اللہ کے فقیر ہو، واللہ هو الغنی الحمید، اور جان لو وہ اللہ ہی ہے جو غنی اور بے نیاز اور حمد والا، خزانوں والا ہے، وہی مالدار ہے، وہی مال والا ہے، وہی دولت مند ہے، وہی سخی ہے، وہ داتا ہے، باقی سب فقیر اس کے در کے، باقی سب اسی کے در کے فقیر ہے۔ ٹھیک ہے، تو سارے فقیروں کا کام اللہ نے کہا کہ ایک در کے در فقیر بنو، در در کے فقیر مت بنو، ایک در کے فقیر بنو، در بدر کے بھکاری مت بنو، ایک دوسرے کے در کے فقیر مت بن جاؤ۔ تم خود میرے در کے فقیر ہو تو پھر تم ایک دوسرے کے در کے فقیر کیسے بن سکتے ہو؟ فقیر فقیر کے یہاں جا کے کیا مانگے گا؟ مانگنا جس سے چاہیے، اس کا حقدار جس سے مانگا جائے وہ صرف میں ہوں، اللہ ہی ہے وہ غنی اور حمید، جس سے مانگا جائے وہ میں ہوں۔ تو پھر مجھے چھوڑ کر کے تم فقیروں کے در سے کیا لوگے اور کیا مل جائے گا تم کو؟ یہ وجہ ہے کہ سورہ مومن کی 60ویں آیت کریمہ کی تلاوت کیجئے، یہی وجہ ہے وہ، قال ربکم ادعونی استجب لکم۔ سورہ مومن میں 60ویں آیت کریمہ میں یہ ارشاد فرماتے ہیں باری تعالیٰ، قال ربکم، تمہارا رب۔ اب رب کے معنی جانتے ہیں کتنے وسیع ہے؟ رب اتنا سا جملہ ہے، را اور با پر مشتمل، رب، اس کے معنی کتنے گہرے ہیں؟ رب
جس نے پوری کائنات کی تخلیق کی وہ رب، تخلیق کرنے کے بعد اس کو سب کچھ پتہ ہے کہ جو مخلوق، جتنی مخلوق اس نے پیدا کی، اللہ کی مخلوق اور خلقت کچھ اندازہ شمار کرنا، اگر کوئی بات بولے کہ شمار کرنا، ارے شمار کرنے کی اوقات کس کی ہے؟ اس کا اندازہ بھی قائم نہیں کر سکتے سارے سائنسدان اس وقت کے جو بڑے بڑے سائنسدان ہیں نا. آپ کا سب سے بڑا ڈپارٹمنٹ جو بنا کے بیٹھے یو ایس کے اندر، ناسا ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ، اگر وہ بھی آ جائے نا، سارے مل جائے جتنے ہیں، رشیا مل جائے، امریکہ مل جائے، ہندوستان مل جائے، پاکستان مل جائے، جتنے ہیں سائنسدان آپ کے دنیا کے اندر، سارے مل کر کے اللہ کی بنائی ہوئی یونیورس کا صرف اندازہ قائم کرنے لگ جائیں، نہیں کر سکتے. کتنی بڑی یونیورس ہے اس کی. یہ پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں، جو لوگ تحقیق کر رہے ہیں ان کو معلوم ہے میں کیا بول رہا ہوں. یہ جو زمین ہے نا، ایک ڈاٹ بھی نہیں بنتی. ڈاٹ پین سے جو کاغذ پہ ایک ڈاٹ مارتے ہیں نا، آپ کی پین کی نب سے ایک جو ڈاٹ مارتے ہیں نا کاغذ پر، وہ ڈاٹ آپ آسانی سے دیکھ سکتے ہو، بلو یا بلیک ڈاٹ نظر آتا ہے آپ کو. لیکن یہ زمین اس یونیورس کے مقابلے میں مائکرو اسکوپس لگا کر کے دیکھے جانے والے اس معمولی ذرے سے بھی حقیر ہے. دکھائی بھی نہ دے جس زمین پر آپ ہیں، دکھائی بھی نہ دے وہ کہاں ہے. اتنا بڑا یونیورس ہے اللہ کا. تو وہ داتا ہے، وہ بادشاہ کل ہے، وہ رب ہے. اس کو کہا رب، وہ جو اصل مالک ہے کائنات کا، اصل اونر ہے کائنات کا، یونیورس کا، وہ ہے رب. اس نے پیدا کیا، اور اس نے جب پیدا کیا تو ہر چیز کے بارے میں اس کو معلوم ہے. کون کون سی مخلوق اس کی کیا کیا کرے گی، کیسے کرے گی، کتنے دن کرے گی، کب اس کا ناش ہو جائے گا، کب وہ فنا ہو جائے گی، ساری چیزوں کا علم اس کے پاس ہے. وہ خالق رب ہے. رب ہونے کے لیے وہ ضروری چیزیں ہیں. یہ ہونا، کوئی ہے ایسا جو پیدا کرے اور ہر چیز کے بارے میں اس کو علم ہو اور ہر ایک کی ضرورت وہ اپنے در سے پوری کر رہا ہو. اس کے در سے وہ ہر چیز، ہر ایک کی ضرورت، ہر ایک کے ریکوائرمنٹس پورے کر رہا ہو. سورج کے ریکوائرمنٹس اس کو معلوم ہے، وہ پورے کر رہا ہے. چاند کے ریکوائرمنٹس اس کو معلوم ہے، وہ پورے کر رہا ہے. زمین کے ریکوائرمنٹس اس کو معلوم ہے، وہ پورے کر رہا ہے. پوری کائنات کے، زمین میں انسانوں کے ریکوائرمنٹس معلوم ہے، وہ پورے کر رہا ہے. جناتوں کے معلوم ہے، وہ پورے کر رہا ہے. سمندر کے اندر جتنی مخلوق خربوں کی ہے، ان سب کے ریکوائرمنٹس اس کو معلوم ہے، وہ پورے کر رہا ہے. وہ رب ہے. وہ رب ہے. کوئی اگر ہو ایسا تو وہ اپنے آپ کو بول لے گا پھر میں رب ہوں. کوئی اگر ایسا ہو تو بول لے وہ اپنے آپ کو میں رب ہوں. جب اس کی اوقات نہیں ہے تو گھٹنے ٹیک دے اس رب کے سامنے، سجدے میں گر جائے. تو وہ کہہ رہا ہے قال ربکم ادعونی، تمہارا رب کہتا ہے تم سے مجھ سے مانگو، ادعونی، مجھ سے دعا کرو، جو چاہیے، جو حاجتیں ہیں، جو ضرورتیں پیش آ رہی ہو، جو مشکلات پیش آ رہی ہو تم کو، آؤ میرے سامنے، رکھو میرے سامنے. ادعونی، مجھ سے مانگو، استجب لکم، میں تم میں سے ہر ایک کی دعا کا جواب دیتا ہوں، ہر ایک کی پکار کا. جب مجھے پکارتا ہے میں جواب دیتا ہوں. بندہ گڑ گڑا کے بے ساختہ، جب دیکھیے سورہ نمل میں ایک سوال پوچھتے ہیں، امی، بہت امن خلق السماوات والارض، بہت سارے سوالات ہیں سورہ نمل کے اندر. اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ، سوال پوچھتے ہیں. آیت نمبر 60 کے بعد جو امن خلق کا پارہ ہے نا، پارہ امن خلق، اس میں کی آیت پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. اما یجیب المضطر اذا دعاہ، کون ہے وہ جو بے قرار دل کی پکار کو سنتا ہے. بے قرار دل کی پکار، اس کی دعا سن کے قبول کرتا ہے، اور اس کی بے قراری، اس کی مصیبت، اس کی تکلیف اس سے دور کرتا ہے، اور تم کو زمین کے اندر پھر سے خلافت اور پھر سے آباد و شاداب کرتا ہے. الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے قدرت والا ایسا؟ سوال پوچھ رہے ہیں آپ سے. یہاں ذرا غور کیجئے، قرآن مقدس غور کرنے کی کتاب ہے، تدبر کرنے کے لیے اللہ نے بھیجا اور اس پر عمل کرنے کے لیے بھیجا. منتروں کی طرح سننے کے لیے قرآن نہیں بھیجا گیا.
رسم اور فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے. رمضان آیا, ہمارے باوا دادا پردادا سکڑ دادا سب مسجد میں جمع ہوتے تھے, رات کو کھڑے ہو جاتے تھے, امام صاحب آ کے پڑھ لیتے تھے کیا کی, ہم لوگ سن لیتے تھے, بس وہ رسم چلتے رہیں گی ہماری. اب وہ کیا کی پڑھ لیتے تھے, امام صاحب کو بھی نہیں معلوم کیا پڑھ لے رہے ہیں, انہوں بھی ہمارے باوا دادا سنے تھے پڑھتے خود, انہوں بھی پڑھ لے کے جا رہے ہیں. تو اس لیے قرآن نہیں آیا. قرآن تو انقلابی کتاب ہے, آپ کی زندگیاں بدلنے کے لیے نازل کی گئی, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر یہاں غور کرتے ہیں, بے قرار دل جب بے قرار ہو کر کے پکارتا ہے, بھائی صرف میرا ہی دل بے قرار تو نہیں ہوگا نا, آپ کا ہی دل بے قرار تو نہیں ہوگا نا, اللہ کی بے شمار مخلوقات میں, انسانوں میں ہی لے لیتے ہم. ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو, ایگزامپل. ایک بچہ مادر رحم سے بہرا پیدا ہو گیا. جو بچہ بہرا پیدا ہو گیا, اس کو سننے کی سینس نہیں تھی ساتھ میں. جب پیدا ہوا تو جو بچے بہرے پیدا ہوتے وہ گونگے ہوتے ہیں, معلوم ہے آپ کو, بول نہیں سکتے. کیوں؟ بولنا سیکھنے کے لیے سننا ضروری ہے, لازم ہے. سنے گا تو ہی سیکھے گا بولنا, ورنہ وجہ کیا ہے, اردو بولنے والے مدر ٹنگ جن کا اردو ہے, وہ گھر میں بچہ پیدا ہوا تو کون سی لینگویج سیکھتا ہے؟ اردو. تیلگو بولنے والوں کے گھر میں بچہ پیدا ہوا تو کیا سیکھتا ہے؟ تیلگو. انگلش بولنے والے کے گھر میں بچہ پیدا ہوا تو کیا سیکھتا ہے؟ انگلش. کیوں سیکھتا ہے وہ ایسا لینگویجز؟ سنتا ہے وہی ہے ماں باپ کو اور ماحول کو, گھر کو بولتے ہوئے, تو وہی سیکھتا ہے. تو سننا لازم لینگویج سیکھنے کے لیے, بولنا سیکھنے کے لیے. ٹھیک ہے. اب ایک بہرا پیدا ہوا ہے, کچھ بھی نہیں سنا, اس کو کوئی لینگویج معلوم ہے؟ اس کو بولنا ہی نہیں آتا, کیونکہ وہ سنا ہی نہیں کبھی زندگی میں. کوئی لینگویج نہیں سنا تو بولنا آتا ہے؟ نہیں بولنا آتا ہے. تو پھر اس کو لینگویج معلوم بھی نہیں ہے, کوئی لینگویج نہیں معلوم ہے اس کو. لیکن باقی کے جو 4 سینس ہیں, ایک سینس نہیں ہے سننے کی, باقی کے سینس سونگھنے کی ہے, دیکھنے کی ہے, چکھنے کی ہے, ٹچ کرنے کے بعد محسوس کرنے کی ہے, وہ سارے سینس چالو ہے اس کے. دماغ کام کر رہا ہے, دل کام کر رہا ہے, احساس ہے, رو رہا ہے, تکلیف ہوئی تو رو رہا ہے, دنیا کے اذیتوں کو محسوس کر کے رو رہا ہے, کوئی جھڑکی دے دے تو روتا ہے, ڈھکل دو آپ اس کو روتا ہے, دکھ آتا ہے اس کو. دکھ کہاں سے آ رہا ہے؟ دکھ معلوم ہے, کیونکہ وہ انٹرنل جو فورس ہے جو کام کر رہی ہے, روح کام کر رہی ہے. دکھ معلوم ہے, درد معلوم ہے, تکلیف معلوم ہے. اب اس دل کو جب بے قراری ہوگی, وہ دل اگر کوئی چیز کی حاجت محسوس کرے گا, اس کی روح تڑپے گی, کس کو پکارے گی؟ وہ کس کو پکارتا ہے اور کس زبان میں پکارے گا؟ کون سی لینگویج سیکھا وہ؟ آپ کے دنیا کے لینگویجوں میں سے کوئی لینگویج نہیں سیکھا وہ, پھر کس لینگویج میں پکار رہا ہے وہ؟ کبھی تدبر کیے اس بات پر؟ جو رب نے سوال پوچھا ہے اس سوال پر کبھی ڈیپتھ میں جا کے سوچے. اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ, جب اللہ پوچھ رہے کون ہے بے قرار کے دل کی آواز سنتا ہے؟ بے قرار دل کوئی بھی ہو سکتا ہے. کون ہے وہ سننے والا؟ کون ہے وہ جو جاننے والا اس کے دل میں کیا ہے؟ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ, وہ ہے وہ تمہارے دلوں کے اندر کے احساس بھی وہ جانتا ہے, کیا چاہیے تم کو. وہ ہے رب, وہ رب ہے, اور وہ رب کہہ رہا ہے مجھے پکارو, جو ضرورت ہے تمہاری آؤ میرے سامنے. قال ربکم ادعونی استجب لکم, میں پوری کروں گا تمہاری دعا کو. اس کے بعد کیا فرماتا ہے؟ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون فی جہنم داخرین. اور یہ بھی سن لو, مجھ سے دعا کرنے سے حماقت کرو گے, میرے فقیر بننے سے, میرے در پہ آ کے بھیک مانگنے سے اگر تم کو آر محسوس ہوتی ہو, تم میرے سامنے آر کرو گے, حماقت کرو گے, تکبر کرو گے, تو تمہارا انجام کیا ہوگا جانتے ہو؟ ذلیل کر دیا جاؤ گے, رسوا کر دیے جاؤ گے حشر کے دن, اور ذلیل و خوار کر کے تم کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا, کیونکہ تم نے اپنے اصل سخی داتا کو نہیں پہچانا, تم نے اپنے اصلی معبود کو نہیں پہچانا. بہت برا ہوگا تمہارا. تو یہ ہے دعا جس کے بارے میں یہ تاکیدیں ہیں. اب دعا کیسی ہوگی؟ دعا کرنے والا دعا تو کر رہا ہے,
کیسے کرے گا؟ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا يحب المعتدین. سورۃ الاعراف آیت نمبر 55 54-55 کانٹیکس سے پورا رب اپنی قدرت اپنا تعارف پیش کرنے کے بعد کہتا ہے. تو یہ آپ پڑھ سکتے ہیں 55 56 54 55 56 یہ کانٹیکسٹ ہے سورۃ الاعراف کا، اس میں سے میں آپ کو سنا رہا ہوں. ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ. رب آپ کو تاکید کر رہے ہیں، صلاحیت سکھا رہے ہیں، ادب سکھا رہے ہیں، دعا کا سلیقہ بتا رہے ہیں آپ کو. خود رب ذوالجلال دعا کرو اپنے رب سے تضرعا، آہوزاریوں کے ساتھ، عجز انکساری تضرع ہو اس کے اندر، دل پسیج رہا ہو، رب کی قدر امنگیں مار رہی ہو، اپنی حقارت سامنے رکھ دی گئی ہے، عاجزی سامنے رکھ دیے ہیں کہ میں تیرے در کا فقیر ہوں، عاجز ہوں، محتاج ہوں، اور تو احتیاج پوری کرنے والا میرا خالق، میرا مالک، میرا موجد تو ہے. اور وہاں گڑگڑا رہا ہو اللہ کے حضور میں تضرعا وخفیہ. دوسری بھی شرط بیان کرے وخفیہ، اور خفیہ مخفی رکھو، مخفی رکھو دعا کو. تم کیا پکار رہے ہو اپنے رب سے مانگو، تمہارا رب سن رہا ہے. تمہاری سرگوشی، تمہاری خسر پھسر، رب تمہاری دل کی اندر کی بھید کی آواز بھی، میں نے کہا نا گونگا تو نہیں پکار سکتا، گونگا تو نہیں بول سکتا ہے، لیکن اس کے دل کے اندر کیا ہے وہ کون سن رہا ہے؟ وہ رب سن رہا ہے، آپ کی بھی سن رہا ہے. آپ کو ضرورت نہیں ہے چیخ چیخ کے اس کو بولے، چیخ چیخ کے اس کو پکارنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں ایک غزوے میں رسول اللہ کے ساتھ گئے تھے، پہاڑاں چڑھتے وقت اترتے وقت چیخا مار مار کے اللہ اکبر بولتے جا رہے تھے ہم لوگ. رسول اللہ جلدی جلدی آئے ہمارے پاس، کہے لوگوں اپنی جانوں پر رحم کرو، تم کسی بھیڑے کو نہیں پکار رہے ہو، تم جس کو پکار رہے ہو لوگوں وہ تمہاری سواریوں کی گردنوں سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے. اپنی جانوں پر رحم کرو، یہ کیا پکارا کر رہے ہو؟ اس کو پکارو اپنے رب کو تو چپ کے پکارو، خفیہ پکارو. تم کسی بھیڑے کو نہیں پکار رہے ہو. نحن اقرب الیہ من حبل الورید. قرآن مقدس میں اللہ نے اس بات کی انفارمیشن دی آپ کو، کہا بندوں سے کہہ دو محمد ہم ان کی شہرخ کی جو رگ ہے وہ کتنی قریب ان سے ہے نا، ہم تو اس سے بھی زیادہ ان کے قریب ہیں، ان کی اپنی شہرت سے بھی زیادہ ان کے قریب ہیں. ہمیں تو سب معلوم ہے وہ کیا سوچ رہے ہیں، ہم کو معلوم ہے کیا مانگنے والے ہیں آگے، ابھی مانگے ہی نہیں ہیں، ابھی کیا مانگیں گے آگے وہ بھی ہم کو پہلے سے ہی معلوم ہے. تو وہ ہم کو کیا چیخ کے بولے گے کیا ہونا ہے ان کو بولو گڑگڑاتے ہوئے چپ کے ہم سے مانگے. آج کل دعاؤں میں ریاکاری آ گئی ہے، گھنٹوں چیخ چیخ کر کے مانگ رہے ہیں، ڈیٹیلنگز میں جا رہے ہیں دعاؤں کی، ڈیٹیلنگز میں جا کے اللہ کو سمجھاتے ہیں آپ کو کیا چاہیے. سب سے جامع ترین دعا پورے سلف صالحین کے نزدیک کیا تھی معلوم ہے آپ کو؟ پورے سلف صالحین محدثین سب نے کہا سب سے جامع ترین بہت کچھ سمیٹی ہوئی دعا چند الفاظ پر مشتمل کیا ہے؟ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہ دعا کو صحابہ کہتے تھے، محدثین کہتے تھے، تابعین، تابعین، ائمہ، محدثین، سارے سلف صالحین نے کہا اس سے زیادہ جامع دعا نہیں ہے، سب کچھ سمیٹی ہوئی دعا ہے. یہ ساری دنیا کی بھلائیاں، ساری آخرت کی بھلائیاں اس پہ بندہ مانگ لیا. اب ڈیٹیلنگ اللہ کو سمجھانے کی ضرورت ہے. میرے دنیا کی بھلائیوں میں میرا کارخانہ بھی ہے، میری دکان بھی ہے، میری آفس بھی ہے، اس کو بولنے کی ضرورت ہے اللہ کو. آپ کو جی اللہ کو سمجھائیں گے آپ عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا دعا کر رہا تھا.
اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور جنت کے سیدھے حصے پہ سفید بنگلے کا سوال کرتا ہوں. ایسے سوالات، ایسی دعا کر رہا تھا. تو صحابی رسول بیٹے کو آ کے پکڑ لیے، بیٹا کبھی ایسی دعا نہیں کرنا، ایسا کبھی نہیں بولنا اللہ تعالیٰ کو کہ میں یہاں کا حصہ وہاں کا حصہ، یہ ڈیٹیلنگز کبھی نہیں بولنا بیٹا. اللہ سے صرف جنت مانگ. اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں، بس. اس کی قدرت، اس کی شان یہ ہے، وہ جو چاہے دے گا. تجھے کوئی ضرورت نہیں ہے بولنے کی اس کو. بیٹا صرف جہنم سے پناہ مانگ. اس کو یہ مت بول کے فلاں حصے سے جہنم کے پناہ مانگتا ہوں. تجھے ضرورت نہیں ہے ڈیٹیلنگز بولنے کی. تو سمجھائے گا اللہ کو کبھی نہیں بولنا، روک دیے. ہمارے پاس دعا کرنے والا یہ دکھانا چاہتا ہے کہ مجھے اچھی دعائیں کرنی آتی ہے. دیکھو لوگوں، دعا کرنے والا یہ دکھا رہا ہے مصلی پہ کھڑے ہو کے کہ میں اتنی لمبی دعا کر سکتا ہوں، میری صلاحیت ہے، مجھے اتنے اچھے الفاظ کے دعا کرنا آتا ہے. لوگ تعریفیں کرے اس کی، اتنی اچھی دعا کرا رہے تھے. مول صاحب کیا پیدا ہو گیا آپ کے دل میں، آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے. آپ کو ابلیس اور آپ کے نفس نے کس طرح ہلاک کر دیا، آپ کو اس کا اندازہ بھی نہیں ہے. سارا اخلاص نکل گیا آپ کے اندر سے. ادب اللہ نے سکھایا آپ کو. ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا يحب المعتدین. حد سے تجاوز کرنے والوں کو اللہ محبوب نہیں رکھتا دعا کے اندر. چیخو مت، ریاکاری مت کرو. کیا فرق ہے دوسروں میں اور آپ میں اگر آپ یہ بھی کرنے لگ جائیں؟ آپ قرآن و سنت ماننے والے اگر یہ کرنے لگ جائیں تو پھر دوسروں میں اور آپ میں کیا فرق بچ گیا ہے؟ پھر تو بہت سارے مکاروں کی دعائیں بھی ایسی ہوتی رہتی ہیں. بے شمار مکاروں کو ہم دیکھتے ہیں جن کی دعائیں ہوتی ہیں، چیخ چیخ کی ہوتی ہے، لمبی لمبی ہوتی ہے، مکاری کے آنسو دکھائی دیتے ہیں، ریاکاری کے ڈھونگ دکھائی دیتے ہیں. آپ بھی اگر ان میں سے بن جائے تو پھر کیا اللہ والے بچ جائے گے زمین کی پشت پر؟ پھر کون اللہ کے سامنے آئے گا ہوزاریاں کرنے کے لیے، چپکے گڑانے کے لیے، خفیہ تنہائیوں میں رونے کے لیے؟ کون بچ جائے گا؟ یہ سوچو لوگوں، کیا کر رہے ہیں ہم؟ اس میں خوف ہو، اس میں تباہ ہو. دعا کے اندر آپ کے اللہ کی ناراضگی کا خوف چھلک رہا ہو جب مانگ رہے ہو اس سے، اور اللہ کی عطا کی امیدیں امنگیں مار رہی ہو کہ میرا رب مجھے محروم نہیں کرے گا انشاءاللہ. یہ یقین پیدا ہو جائے دعا میں. ادعو خوفا و طمعا، جس کا حکم سورہ اعراف میں اللہ دے رہے ہیں آپ کو. اس سے دعا کرو خوف اور امید کے ساتھ. اس کے ناراض ہو جانے کا خوف ڈرا رہا ہو آپ کو، اور اس کی عطا کی امیدیں امنگیں مار رہی ہو آپ کے اندر کہ میرا رب محروم کرنے والا نہیں ہے انشاءاللہ، مانگوں گا تو ضرور عطا کرے. یقین کامل یہ دعا ہے. اس دعا کے بارے میں خبر دے رہے رمضان کے باب میں، میرے حبیب اذا سألک عبادی انی فإنی قریب. میرے بندوں سے بولو میں بہت قریب ہوں. ہر دعا کرنے والے کی دعا سنتا ہوں. شرط نہیں لگائے کہ مخصوص لوگوں کی دعا سنتا ہوں، گناہگاروں کی نہیں سنتا ہوں، صرف نیکی کرنے والوں کی سنتا ہوں. ایسا کہیں پر بھی پورے قرآن میں آپ کو نہیں ملے گا. یہ شرط آپ کو پورے قرآن میں، پورے حدیثوں میں رسول اللہ کی کہیں رسول اللہ نے نہیں کہا کہ اللہ گناہگاروں کی نہیں سنتا، صرف نیکوں کی سنتا ہے. کہیں پر بھی نہیں ملے گا آپ کو. یہ لوگوں نے زبردستی کی ایجاد کر دی ہے ایسے اقوال کی کہ اللہ گناہگاروں کی نہیں سنتا، اس لیے صالحین کے پاس جاؤ اور ان سے دعائیں کرواؤ. یہ آپ سے کس نے کہہ دیا کہ اللہ گناہگاروں کی نہیں سنتا؟ بلکہ اس کے الٹ انفارمیشن دی اللہ نے آپ کو میرے دوستو. یہ جو قول لوگوں نے گھڑا کہ اللہ گناہگاروں کی نہیں سنتا اس لیے صالحین کے پاس جاؤ، اس کے الٹ ہے قرآن میں حکم. کیا کہا معلوم ہے؟ قل سورۃ الزمر میں، سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ کا فرمان سن لیجئے. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا
انہ هو الغفور الرحیم. یہ فرمایا میرے حبیب، میرے محبوب، میرے سب بندوں سے بول دے کہ اے میرے بندوں جنہوں نے اپنی نفسوں پر بھاری ظلم کر لیا ہے گناہوں کا، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اپنے نفسوں پر بھاری ظلم کر لیا ہو گناہوں کا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے ان کو بول دو اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، کہہ دو کہ اللہ یقیناً اللہ گناہوں کو مجموعی جتنے گناہ ہیں جمع گناہ سب کو بخش دینے والا ہے. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، سارے ہی گناہ تمہارے اللہ معاف کر دینے والا ہے. انہ هو الغفور الرحیم، وہ بہت زبردست معاف کرنے والا ہے. بول دو ان کو بہت بڑا معاف کرنے والا ہے. نا امید مت ہو، مگر کرو کیا کرو؟ گناہ ہو گئے تو بخشوانے کے لیے کیا کرو؟ بخشوانے کے لیے مایوس مت ہو کہ نہیں بخشے جاؤ گے. کرنا کیا ہے؟ انیبوا الی ربکم واسلموا لہ، انیبوا الی ربکم واسلموا لہ من قبل ان یاتی یوم العذاب ثم لا ینصرون. وہ فرمایا سورہ زمر میں، کیا فرمایا؟ انیبوا الی ربکم، پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف، جو ہو رہے تھے گناہ ترک کرو اور پلٹ جاؤ، آ جاؤ اپنے رب کی آغوش میں آ جاؤ، اس کی رحمت کے آغوش میں آ جاؤ، پلٹ کے آ جاؤ. اب وہ اسلموا لہ، اور اس کے فرما بردار ہو جاؤ. من قبل، اس سے پہلے، ان یاتیکم العذاب، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے، اس کا غصہ آ جائے، اس کا غصہ عذاب ہونے سے پہلے توبہ کر کے پلٹ جاؤ، فرما بردار ہو جاؤ اس کے. اگر جب عذاب آ جائے گا تو ثم لا تنصرون، پھر تمہاری کوئی مدد نہیں کرے گا. یہ دھوکہ ہے کہ میاں تم گناہ کرتے رہو، بخشوانے والے ہیں، شفاعت کرنے والے ہیں ہمارے آقا، بخشوا لیں گے، اس لیے گناہوں پر ڈھٹ بنا رہے لوگوں کو، تم گناہ کرتے چلے جاؤ، کچھ نہیں ہوتا. مریدوں کو بتا رہے صاحب جو چاہے کرو تم، ہم ہیں نا، چٹھی لکھ دیں گے مرنے کے بعد، کفن میں رکھ دو، منکر نکیر چلے جائیں گے پلٹ کے دیکھ کے فلاں کا مرید تھا. تو یہ شیطانی دھوکے ہیں. اللہ نے کہا بخشوانا چاہتے ہو تو پلٹ کے توبہ کر لو، اللہ کی طرف آ جاؤ، فرما بردار ہو جاؤ اس کے. یہ طریقہ ہے بخشوانے کا. زندگی میں توبہ کرو، پلٹو، اللہ ہی کو اپنا معبود مانو، ایک آہوزاریاں کرو اس کے سامنے، استغفار کرو. ٹھیک ہے، یہ ہے. تو یہاں پر بھی وہی بات سورہ بقرہ میں جو آیت میں پڑھا آپ کو وہی سمجھا رہے ہیں. جب میرے بندے پوچھے تو بولو انی قریب، میں بہت قریب ہوں، اجیب الدعوۃ الداع اذا دعانی، جو پکارنے والا پکارے گا، دعا کرے گا، میں قبول کرتا ہوں. تو ان کو کیا کرنا ہے؟ فلیؤمنوا بی، مجھ پر یقین رکھنا ہے، میری فرمانبرداری کرنی ہے، میری باتیں تسلیم کرنی ہے، میری باتیں ماننی ہیں. تو وہ رشد و ہدایت پر آ جائیں گے، نیک راستے پر آ جائیں گے، بخش دیے جائیں گے. آگئی بات سمجھ میں؟ دعا یہ ہے. تو اللہ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں اب کہ اللہ ہم کو دعا کرنے کا سلیقہ اور ادب سکھا دیجئے. اللہ ہم کو فرما بردار باادب غلام بنا لیجئے، اپنے آپ کے در کے باصلاحیت فقیر ہم کو بنا لیجئے، اور مانگنا بھی ہم کو سکھا دیجئے اور ہماری مانگ پوری کیجئے. ہم دعائیں کرتے ہیں، آپ ہماری دعاؤں کو قبول کیجئے پروردگار. آپ ہیں ہی قبول کرنے والے، آپ عطا کرنے والے داتا ہے، اور ہم آپ کے در کے فقیر ہیں. تو اپنی رحمت کے صدقے میں ہماری جھولیاں بھر دیجئے. اللہ رب العالمین جب تک ہم زندہ رہے، ایمان پر، اسلام پر باقی رہے، اور جب فوت ہو تو ایمان کے ساتھ ہم اس دنیا سے رخصت ہوں، اور حشر کا دن ہو تو ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے کوثر کا پانی ہم کو نصیب فرما دے، اور ہماری شفاعت آپ کے حق میں قبول فرما لے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.